کہ کہیں ایک ایسی سازش تیار ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر اس کا قتل کروا کر اور الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب پر لگا دیا جائے. سے بھی کم ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب نے ایک دو باتیں کی اور ان پر پورے پاکستان میں مقدمے بن گئے. عمران ریاض صاحب نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا نا. کچھ دنوں میں یہ سب وہیں کھڑے ہوں گے اور پھر افواج پاکستان، اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کا دفاع کرنے والے اگین وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہوں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشنا آصف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی، سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور ماہر بین الاقوامی امور. آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. ثانیہ ماڈل ٹاؤن، پھر 2014 کے دھرنوں میں پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کارکنانوں پہ تشدد، پھر 25 مئی کی بربریت اور اب جو کل کا واقعہ ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں وہ کبھی پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو یہ کبھی پکڑے نہیں گئے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جن اداروں کو جواب دہ ہونا چاہیے وہی ادارے جو ہیں وہ خود کو اتنا با اختیار سمجھتے ہیں کہ وہ تمام قوانین سے خود کو بالا تر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر 2014 کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلان کو پکڑ کر ان کو قانون کے مطابق سزا دے دی جاتی تو یہ واقعات نہ ہوتے. پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی عوام کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا اس طرح کی بربریت کی گئی ہے تو اس کو عوام کی جانب سے اس کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں دیکھنے میں آیا جس کی ضرورت ہے. اب وقت آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، ہماری جو میڈیا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اب اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی جائے اور اس طرح کے اقدامات کے خلاف نہ صرف کمپین کی جائے بلکہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو اس سے زخمی ہوئے ہیں، وہ جن کی جانیں چلی گئی ہیں اور جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے، ان سب کو اب انصاف دلانے کا وقت آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہے جس میں قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جب دوبارہ حکومت میں آئی تھی اور وہ 25 مئی میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کر لیتی تو کل یہ واقعہ نہیں ہوتا؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس نے اس انداز میں تعاون کیا ہی نہیں. پرویز الہی صاحب سے جس انداز میں وہ حمزہ شہباز شریف کے آرڈر مان رہے تھے اور بہت زیادہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی رانا ثناء اللہ اور وزیر وزارت داخلہ کی طرف سے بہت زیادہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا، ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت آسان ہے بلیم دے دینا ڈوگر صاحب کو جی کہ وہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کارروائی نہیں کی، یا پرویز الہی صاحب کو. نہیں، کارروائی کی کوشش کی گئی. یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ مزید کوشش ہو سکتی تھی، مزید کوشش کی جا سکتی تھی کہ جی ہر صورت وہ جو پولیس افسران ہیں ان کو SDO نہ بنایا جائے، ان کو سسپینڈ نہ کیا جائے بلکہ ان کو دور دراز علاقوں میں شفٹ کیا جائے، جو کہ ایک افسر کے لیے بڑی تکلیف دہ کام ہوتا ہے. جب لاہور کا یا دوسرے فیصل آباد کا ایک SHO راجن پور میں جب بیٹھ کے نوکری کرتا ہے اور اس کو جب ہر ہفتے بچوں سے ملنے آنا پڑتا ہے تو اس کو ساری تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا غلط کام کیا اور اس کو اب قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اگین عدالتوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے بات یہ ہے عشنا کہ اگر عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں گے؟ اہم ترین بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا، بہتر ہو سکتا تھا، کوشش کی جا سکتی تھی. CCPO صاحب نے کوشش کی بھی کہ جی سب کو اٹھا کے پیچھے بھیج دیا، لیکن مزید کوششیں ہو سکتی تھی. عمران خان نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ مزید سختیاں آ گئی ہیں. تو اگر یہی حالات رہے تو معاملات تو مزید بگڑ جائیں گے، تو یہ چیزیں نارملائز کیسے ہوں گی؟ دیکھیے یہ ایک بدقسمتی ہے نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا اوپنلی پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارے لیے یہ بڑی بدقسمتی ہے. پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں رول ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا، ہم نے انگلینڈ میں بھی دیکھا، ہم نے فرانس میں بھی دیکھا، اسرائیل میں رول دیکھا گیا، لیکن وہ رول اس طرح نہیں ہوتا. اس کے اندر اتنا اوپنلی نہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے نہ اتنا اوپنلی پبلکلی ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے اس کے اندر بہت پریشانی کی بات ہے، کیونکہ اگر جمہوریت کا استحکام رکھنا ہے، اگر جمہوریت کا تسلسل رکھنا ہے تو آپ کو جمہوری اقدار کے ساتھ چلنا پڑے گا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، کوئی بھی ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے. ہمیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بس یہ تجزیہ کر ایک بات جانتا ہوں کہ جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ سب ادارے اپنے اپنے رول کے اندر کام کریں. دیکھیے بڑی بڑی شخصیات ہیں, پی ٹی آئی میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز میں, پی 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 میں, جے یو آئی میں, حکومت کے اندر. تو کسی بھی ایک بڑے نام کی اگر جان اس طرح چلی جاتی ہے وہ جمہوریت کا قتل ہوگا, کیونکہ پاکستان اب مزید کسی قسم کی ان ڈیموکریٹک جو سٹیپس ہیں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے, یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے, یہ جمہوریت ڈی ریل ہوگی. اس کو سوچنا پڑے گا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کسی نہ کسی انداز کا انڈکلیئرڈ چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا ہوگا. ضروری نہیں کہ سارے بیٹھیں, آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کیسے بچانی ہے, آپ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر کل کو میرے عزیز ہم وطنوں ہوا تو پھر یہ سب ذمہ دار ہوں گے. ابھی ڈیلے کی آپ نے بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ 30 اپریل کے بعد یا 30 اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے میری لگنے کے علاوہ میری کچھ اطلاعات بھی یہ ہیں کہ حکومت نے ہر طرح سے الیکشن کمیشن کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے جی کہ اگر 30 اپریل کو انتخابات ہوئے تو ہمارا مکمل صفایا ہو جائے گا, اور حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اس لیے حکومت کا اندرونی طور پر یہ ہر حال میں فیصلہ ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہونے دینے. اس کے لیے اگر میں قانونی طور پہ دیکھوں تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا, لیکن اگر میں پاکستان کی تاریخ پہ نظر ماروں, جب نظریہ ضرورت زندہ ہوتا ہے, جب پی سی او ججز مشرف صاحب کو انڈیمنٹی دیتے ہیں, تو پھر سب نگاہیں عدالت کی طرف اٹھتی ہیں کہ شاید کوئی عدلیہ کے راستے کوئی ایسی راستہ نکالا جائے گا جس کے تحت 30 اپریل کے انتخابات کو آگے لے جایا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر یہ مجبور ہوں الیکشن کرانے پر تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے کرائے جائیں. اس میں اب جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی, ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتر فائٹ کر سکیں گے, کیونکہ ابھی تک کے جو سرویز آ رہے ہیں وہ 65% تو عمران خان کی مقبولیت اگر حکومت مان رہی ہے نا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 80-90% مقبولیت ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے جو ان کو پڑھنا پڑے گا. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانا ایک درست فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا؟ اچھا, اس کے اوپر نا 2-3 پروگرامز میں مجھ سے سوال کیا گیا ہے. خان صاحب کے بہت سارے فیصلے آپ کو وقتی طور پر درست نہیں لگتے. جی بالکل. خان صاحب ایک قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھتے ہیں, میں اس کا بہت بڑا ناقد تھا. 4 سیٹوں کے فرق سے آپ کی وزارت عظمیٰ گئی ہے, آپ یہ فرق کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں, آپ اسمبلی میں جائیں. اظہر صدیق صاحب سے میری 1-2 بار بات ہوئی, 1-2 بار اور بھی دوستوں سے بات ہوئی, تو ہم ایک ہی سوچ سے سوچ رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور انہوں نے اس پہ سسٹین کیا, جیل برو تحریک ہو جائے یا صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا ہو جائے. لیکن پرویز الہی صاحب کو صدر بنانے میں جو میرے لیے سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی پی ٹی آئی کا جو درینہ کارکن ہے, جو نظریاتی کارکن ہے, اس کی کاز کو بڑا دھچکا لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار میں کہیں 10 سال سے ساتھ ہوں, کہیں 20 سال سے ساتھ ہوں, اور کہیں 8 سال سے ساتھ ہوں, تو اس کی جگہ پرویز الہی صاحب کو ایک دم سے یہ تشتری میں رکھ کے دے دی جاتی ہے. لیکن وہیں پر خان صاحب اس کو جس انداز میں انہوں نے بی بی سی کے انٹرویو میں بھی جسٹیفائی کیا کہ چونکہ پرویز الہی پر بہت دباؤ تھا, اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. پرویز الہی صاحب نے اپنی خواہش کے برخلاف, اپنے سیاسی بصیرت کے خلاف, ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دیں. تو عمران خان صاحب ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ عمران خان صاحب ان کو اس کا بدلہ بہتر دینا چاہ رہے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. اگر مجھ سے آپ ایز اے سیاسی پولیٹیکل ورکر کے پوچھیں یا ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ پوچھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکنان کے تحفظات جائز ہیں. کارکنان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی کاف لیگ کی سیاست کرتے رہے آپ کے الائی بنے, لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ کی پارٹی کو جوائن کیا آپ نے ان کو سب سے اہم عہدہ دے دیا. یہی نہیں, کارکنان جو پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اسد عمر ہوں, پرویز خٹک ہوں, اسد کیسر ہوں, فواد چودھری ہوں, ان سب کے اندر بھی بہت سارے سوالات نے جنم ضرور لیا ہوا ہے. مریم نواز نے اپنے انٹرویوز اور تقاریر میں جس طرح اداروں کی نشاندہی کی ہے اور ان کو برا بھلا بھی کہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ
اب چھوٹا سا ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ وہ میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے, وہ یہ بات ہے کہ مطلب اگر میں کروں تو غلط ہے, وہ کرے تو ٹھیک ہے. اگر یہی اس سے آدھے سے بھی کم ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب نے ایک دو باتیں کی اور ان پر پورے پاکستان میں مقدمے بن گئے. عمران ریاض صاحب نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا نا, یہی کہا نا کہ بھئی آپ مجھے جو کہتے رہے ہو میں نے تو اس پہ یقین کر لیا, اب آپ مڑ گئے ہو, میں تو صحافی ہوں, میں تو اس کے اوپر یقین کر کے وہیں کھڑا ہوں, آپ مجھے چھوڑ گئے ہو, آپ یقین کریں یہی میرا حال ہے. میں برملا کہتا ہوں کہ بے شمار بار مجھے اداروں کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اور میں کبھی بھی ایسے یقین نہیں کرتا تھا, نہ کرتا ہوں. میں نے کہا تھا جی مجھے ایویڈنس دیں, جب وہ مجھے ایویڈنس دے دیتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یار اگر ایویڈنس آ گیا ہے تو اس کے اوپر بحیثیت ذمہ دار صحافی میرا کام ہے کہ میں لکھوں, بولوں اور بات کروں. لیکن اگر اس کے بعد میرے لکھنے, بولنے اور بات کرنے والا جو ہے وہ چیپٹر کلوز کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اب آپ نے پورا اس کے اوپر ایک طرح سے یو ٹرن لینا ہے اور جو کہ میری اخلاقیات سے ہٹ کے ہے, تو جو ذمہ دار صحافی ہے چاہے وہ عمران ریاض ہو چاہے وہ حامد المشرقی ہو, وہ نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اور اسی طرح جو مریم بی بی نے کیا ہے, انہوں نے تمام حدیں کراس کی ہوئی ہیں. مریم بی بی کو ظاہری طور پر اس کا ٹیمپرری فائدہ ضرور ہے, لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کچھ دنوں میں یہ سب وہیں کھڑے ہوں گے اور پھر افواج پاکستان, اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کا دفاع کرنے والے اگین وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو محب وطن پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں. کیونکہ کوئی عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان کا اختلاف اداروں سے نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, شخصیات سے اختلاف ہے. ادارے سے محبت, ادارے سے افیلیشن, ادارے سے اٹیچمنٹ آج بھی ویسی ہے. میں انڈین چینل پہ ہوں تو میں آج بھی پاکستان کا نیریٹو اسی طرح ڈیفینڈ کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. تو یہ سوچنا کہ ہم کوئی ایسی خلیج ڈال سکیں گے مریم بی بی کی یہ جو کوشش ہے, یہ میرا خیال ہے بڑی بری طرح ناکام ہوئی ہے. ٹیمپرری فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بار بار کہا ہے کہ تم لوگ عارضی فائدے کے لیے اپنا جو ہے وہ آخرت کو خراب کرتے ہو. بس یہ عارضی فائدے کی باتیں. شعیب شیخ کو کہا جا رہا ہے کہ اغوا کر لیا گیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے اغوا تو اس ملک میں کوئی نہیں ہوتا, اس ملک میں غائب ہوتا ہے, اور بدقسمتی یہ کہ نامعلوم افراد کے نام پہ معلوم افراد ہوتے ہیں. میں اس پہ بہت سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں بحیثیت صحافی, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک ایسے شہری کے جو آزادی رائے اور ہیومن رائٹس پر یقین رکھتا ہے. شعیب شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بول کا موقف پی ٹی آئی کے حق میں ہونے کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو یہ ایک فاشسٹ اقدام ہے, فسطائیت ہے. اس کے میں سخت تنقید کرتا ہوں, سخت مخالفت کرتا ہوں. اغوا کوئی نہیں ہوتا ہے. آج یا کل میں آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ مجسٹریٹ کے پاس فلاں فلاں مقدموں میں پیش کر دیا گیا ہے, فلاں فلاں جگہ ان کی ایف آئی آر کٹ گئی ہیں, اب ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ اغوا نہیں ہوتا, یہ سب کچھ بدقسمتی سے پلانڈ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر ریاست نے کسی پر بھی ظلم کیا ہے کسی انداز کا بھی تو زیادہ عرصہ نہیں چلا. ایسے نہیں کہتے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. سو دیر از نو کویسچن کہ آپ اس طرح کسی ایک ادارے کو پریشر میں لانے کے لیے اس کے مالکان کو اس طرح دباؤ ڈالیں. جب جیو کے یا ماضی میں کسی اور چینل کے خلاف بھی کبھی کوئی کارروائی ہوئی میں نے اسی طرح حق کی بات کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ میرا, آپ کا, سب کا بنیادی حق ہے. لیکن پاکستان میں فریڈم آف سپیچ پہ تو آپ کے سامنے جو آج کل ہو رہا ہے, جس طرح کل ہوا, کل کا واقعہ, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کچھ اب خود سے بولنے کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اسی موقع کے اوپر نا یہ قوموں کے امتحان ہوتے ہیں, یہ قوموں کے ٹیسٹنگ فیز ہوتے ہیں. اگر جب بولنا ناممکن ہو تبھی بولنا جہاد ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں بولنے دے رہے تو کیا خیال ہے یہ آپ کی میری آواز روک نہیں سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہے, میرے پاس دوسرے پلیٹ فارم ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, آپ نے زمان پارک پر اگر آپریشن کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو لگا کہ آپ نے عوام کو بھگا دیا, اور ان کے بیانات دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا یار یہ کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ
کہ پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہی آئی ہے, عمران خان صاحب کے کہنے پر ہی واپس گئی ہے. اور میں عمران خان صاحب کو داد دیتا ہوں کل کے فیصلے پہ کہ انہوں نے خون خرابہ ہونے سے روکا, انہوں نے وہ ہونے سے روکا جو یہ حکومت چاہتی تھی کہ ایک ایسا سانحہ ہو جائے جس کو بنیاد بنا کر آپ الیکشن ڈیلے کر دیں, خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں اور ساری پی ٹی آئی کی قیادت جیل میں ڈال دیں. سو خان صاحب کی وزڈم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, اور اگر یہ اس طرح کے اقدامات کریں گے یہ اپنے لیے گڑھا کھو دیں گے. عوام کے اندر جذبات جو ہیں وہ اس طرح کے میں دیکھ رہا ہوں بڑے کچھ مہینوں سے کہ دے آر آن دا ایج. آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پریشر کوکر کو بھی ایک حد تک آپ پریشرائز کر سکتے ہیں. پاکستانی معاشرہ اس وقت ایک پریشر کوکر کی شکل اختیار کر رہا ہے. اس پریشر کوکر کا پریشر سمجھنا ریاست کی ذمہ داری ہے, ورنہ ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حامد المشرقی. آپ نے ان سے ان کے تجزیے سنے, ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے IRK نیوز.